سب سے پہلے تو میں اظہر جاوید صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سر، حکومت نے جو ہے عمل درآمد کرنا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے پر. عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا جو فیصلہ تھا، سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا تھا. کچھ بیانات بھی وزراء کے آئے کہ منوان اس پر عمل بھی کیا جائے گا اور ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں. اور پھر جو سچویشن تھی اس وقت کی، جب عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے لے کر آیا گیا تو لگ یوں ہی رہا تھا کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کریں گے، لیکن اچانک سب کچھ تبدیل ہو گیا. آپ تک کیا اطلاعات ہیں سر؟ یہ اچانک پلان میں تبدیلی کیوں آئی؟ دیکھیے جی بالکل حکومت کا مکمل ارادہ تھا، بلکہ حکومت نے عمل درآمد کرنے کے لیے جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ بھی سارے کیے تھے. لیکن جو وہاں صورتحال پیش آئی، آپ آن گراؤنڈ تھی اور آپ کو پتا ہے جیسے وہاں پر معاملات تھے، پی ٹی آئی کے کارکن بھی اکٹھے ہونے شروع ہوئے، میڈیا کی ایک بڑی تعداد تھی. اور اس ساری صورتحال میں جو حکومت نے مناسب سمجھا، جو بیانات ہم وزیر اطلاعات کی بھی سن رہے ہیں، دوسرے وزراء کی بھی، کہ جو سیکیورٹی کنسرن تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ اگر ان کو وہاں پہ لے کے آیا جاتا تو صورتحال کے لیے زیادہ پرابلم ہو جانی تھی. تو اس صورتحال میں دیکھیے، مقصد عمران خان صاحب کی صحت کی جو ایک سچویشن تھی اس سے ڈیل کرنا تھا. اور جو ریزلٹ آئے ہیں میڈیکل کے، اس کے مطابق عمران خان صاحب ایک سپر فٹ آدمی ہیں. 75 ایئرز کی ایج میں اگر ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے، میرا بلڈ پریشر اس وقت نارمل نہیں ہوگا، تو ہم سب اس پہ بہت زیادہ ہمیں اطمینان ہوا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، وہ جو ان کے کوئی ایشو نہیں ہے. اور باقی جو ان کی بہنوں کی طرف سے کہا گیا ہے، بالکل وہ ایک کنسرن ہے. ان کی ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے، ان کو جو اپنے وکلا سے بھی، اپنے رشتہ داروں سے بھی، اپنی بہنوں سے بھی ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے. تو لیکن اس ساری صورتحال میں ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ ان کی بیگم بشرا سے ویکلی ملاقات 1 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب ایک طرف جہاں حکومت پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی یہ وعدے کی خلاف ورزی ہوئی، وہیں پہ میرا جو ایک میں نے جو پڑھا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر جو سیکیورٹی کنسرن ہو یا جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ اس میں لوگوں کو وہاں نہ لے کے آئیں، اور جو ان کی طرف سے کوئی بیانات نہیں ہوں گے میڈیکل کی، وہ آ کے باہر تفصیلات نہیں دیں گے، تو اگر الزام حکومت پہ لگ رہا ہے تو اتنا ہی الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ بھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اس جو آرڈر ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی، عظمیٰ صاحبہ نے جو پوری ایک روایت بھی سنا دی، ان کے ساتھ ڈاکٹر فیصل بھی تھے. اور سب سے اطمینان کی بات میرے خیال میں ایز اے پاکستانی یا مجھے ایز اے جرنلسٹ یہ اطمینان ہوا ہے کہ عمران خان صاحب صحت میں ان کے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، ان کی بنائی بہتر ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے اصل مقصد جو ہے وہ ان کے لیے ٹریٹمنٹ تھا، جو کہ جو بھی جس حد تک بھی ہوا انہیں مزید ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. دوبارہ ان کو ہاسپٹل اگر ضرورت پڑے تو لے کے جانا چاہیے. جی لیکن اظہر صاحب، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری تو حکومت کی تھی نا. یہ سچویشن کریٹ جو ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پر تو نہیں ڈالی جا سکتی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور ذمہ داری حکومت کی ہی تھی. تو اسی لیے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ ان کو الشفا کی بجائے پمس لے کے گئے ہیں. اور وہاں پر وہ سمجھتے تھے، ان کی اسیسمنٹ جو تھی جو ہمارے لا انفورسمنٹ اداروں کی، کہ وہاں الشفا جانے سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی تھرڈ فورس جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. آپ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں 26 نومبر کو اسلام آباد میں کیا ہوا، ٹھیک. الزامات لگتے ہیں. اس کے علاوہ 9 مئی کو کیا ہوا، وہ ایک حقیقت تو ہے. حکومت کے سامنے وہ مثالیں تو موجود ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کہتی ہم نے نہیں کیا، لیکن کسی نے تو کیا. اور اس ساری صورتحال میں میرا خیال ہے حکومت کا یہ بہترین فیصلہ تھا کہ عمران خان کی صحت، ان کی جان کی حفاظت وہ سب سے اہم تھی، اور اسی کے مطابق اس لیے حکومت نے یہ ان فیصلہ کو لیا گیا حکومت کی طرف سے.